ذوالحجہ کے ایام وہ شروع ہو رہے ہیں۔ ان ایام کی شریعت کے اندر بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو بندہ ذوالحجہ کے دنوں کے اندر کسی بھی دن میں روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے پورے سال کے روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو بندہ ذوالحجہ کی راتوں کے اندر قیام کرے گا، نفلی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے لیلۃ القدر کے قیام کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ 10 راتیں بڑی فضیلت والی راتیں ہیں، اور خاص کر 9 ذوالحجہ جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے گزشتہ سال کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو بندہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو 10 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی عمر کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے۔ دوسرا، اس کے مال کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس بندے کو اور اس کے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ چوتھی بات کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پانچویں کہ اس بندے کی جو نیکیاں ہیں ان کو دگنا کر دیتا ہے۔ چھٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے موت کے سکرات کو آسان بنا دیتا ہے، یعنی موت کے وقت کی جو سختی ہے اللہ تعالیٰ اس سختی کو جو وہ آسان کر دے گا۔ اور 7ویں بات یہ ہے کہ اس کی قبر کی جو تاریکیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جو ہے وہ منور فرمائے گا۔ اور 8ویں بات یہ ہے کہ اس کی نیکیوں کا جو پلڑا ہے کل قیامت والے دن ان کو باری رکھے گا۔ 9ویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں گرنے سے بچا لے گا۔ اور 10ویں بات یہ ہے کہ اسے بلند درجات کی طرف چڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ان دنوں کے اندر کہ جب کہ لاکھوں حاجی حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حج اور عمرے کے لیے حاضر ہیں، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان بنے ہوئے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ کیا کرو، اس لیے کہ انسان کا حج کرنا اور انسان کا عمرہ کرنا انسان کے گھر سے غربت کو دور کرتا ہے اور انسان کی محتاجی جو ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، اور انسان کے گناہوں کو اس طرح جو ہے وہ مٹا دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طرح ایک بٹی کے اندر جو ہے لوہا ڈالا جائے تو وہ صاف ستھرا ہو کر نکلتا ہے، یا سونا ڈالا جائے تو صاف ستھرا ہو کر نکلتا ہے۔ تو لاکھوں افراد جو حج کے لیے گئے ہیں وہ بڑی سعادت والے لوگ ہیں، بڑی خوش بختی ہے ان کی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔